بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عباس خٹک اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عباس خٹک آفیشل۔ اگر آپ لوگوں نے بہترین تعلیم حاصل کی ہے، آپ لوگوں نے اعلیٰ ایجوکیشن حاصل کیا ہے، لیکن آپ لوگوں کو ابھی تک نوکری نہیں مل رہی، آپ لوگ سرکاری نوکری کی تلاش میں ہے، آپ لوگ پرائیویٹ نوکری کی تلاش میں ہے، لیکن ابھی تک آپ لوگ بے روزگار ہے، کوئی ذریعہ روزگار نہیں ہے، کمانے کا ذریعہ نہیں ہے، حلال رزق کے لیے آپ لوگوں کے پاس ابھی تک کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو ایک وظیفہ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ کا آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ انشاءاللہ روزانہ اس پر عمل کرنے سے آپ لوگوں کو ایسی نوکری ملے گی جو آپ کے شان کے مطابق ہوگی، عزت کی نوکری ہوگی، انشاءاللہ آپ لوگ عزت کی زندگی جی سکو گے۔ پیارے بھائی اور دوستو، انسان پر جب پریشانی اور مشکلات آتی ہے تو پھر مجبوری کے تحت انسان جو ہے دوسروں سے مانگتے ہیں، دوسروں سے سوال کرنے لگتا ہے، لیکن حلال رزق اور حلال روزی کے لیے جو ہے محنت اور مشقت کرنا، اس کے متعلق بہت زیادہ فضائل ہے۔ کبھی بھی دوسروں سے مت مانگیے، محنت کرے، مشقت کرے اور خود سے حلال روزی اور حلال رزق کمائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکاسب حبیب اللہ، جو انسان حلال رزق کماتا ہے، حلال روزی کماتا ہے، وہ انسان اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرماتے بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی دوران ایک شخص جو ہے وہ محنت کر رہا تھا، مشقت کر رہا تھا، باغ دوڑ کر رہا تھا رزق کمانے کے لیے۔ تو صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس شخص کی یہ باغ دوڑ، یہ محنت اور مشقت اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ شخص اگر اپنے بال بچوں کے لیے یہ محنت اور مشقت کر رہا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے، یہ بھی فی سبیل اللہ ہے۔ اگر یہ انسان اپنے ماں باپ کے لیے محنت اور مشقت کر رہا ہے تو بھی یہ فی سبیل اللہ ہے۔ اگر یہ انسان اس مقصد کے لیے محنت اور مشقت کر رہا ہے کہ میں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ رہوں، تو بھی یہ انسان فی سبیل اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے۔ تو حلال رزق کمانا انسان کی دنیاوی ضرورت بھی ہے، انسان اپنی ضرورت کو بھی پوری کر سکتا ہے اور اس پر انسان کو اجر و ثواب بھی مل سکتا ہے، لیکن اگر وہ رزق حلال کا ہو اور حرام کا نہ ہو، کیونکہ جو انسان حرام میں مبتلا ہوتا ہے اس کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ ایسی بہت سے مثالیں ہیں معاشرے میں انسان کو ملتی ہے، نظر آتے ہیں ایسے لوگ جو حرام میں مبتلا ہوتے ہیں، پھر اس کی خوشی، اس کی راحت اس سے جو ہے وہ چھین لی جاتی ہے۔ دولت پیسہ تو انسان کے پاس بہت ہوتا ہے، لیکن دل کا اطمینان اور سکون جو ہے اس سے پھر انسان محروم ہو جاتا ہے۔ تو پیسہ تھوڑا ہو لیکن حلال کا ہو، دنیا بھی آپ لوگوں کو ملے گا، آخرت بھی آپ لوگوں کو ملے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی آپ لوگوں کو نصیب ہوگی۔ پیارے بھائی اور دوستو، وظیفہ کیا ہے؟ آپ لوگوں نے روزانہ عصر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کو 47 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جو آیت مبارکہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، اسے آپ لوگوں نے 47 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول اور آخر میں درود پاک بھی 3 مرتبہ پڑھیے اور وظیفہ مکمل کرنے کے بعد اپنے لیے دعا بھی مانگیے اور حلال رزق کے لیے، حلال روزگار کے لیے، نوکری کے لیے جتنا آپ لوگوں سے ہو سکے محنت بھی کرے، باغ دوڑ بھی کرے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو جلد سے جلد سرکاری نوکری ملے گی۔ حلال رزق اور حلال روزی کے لیے آپ لوگوں کو کوئی نہ کوئی سبب اور ذریعہ ضرور جو ہے وہ مل جائے گا۔ پیارے بھائی اور دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔